حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسلسل 1.5 ہفتہ سفر پہ رہنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آپ لوگوں کی محبت سے پھر آج ایک موقع اور زرین موقع آپ کے اس بھائی کو عنایت فرمایا کہ وہ آپ سے مخاطب کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے خطبے کا عنوان کچھ اس طرح سے لایا جائے کہ گزشتہ ہمارے 7 دن جو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر گزرے ہیں وہ سدھر جائیں، اس پر ہم نادم ہو جائیں، اور آنے والے جمعرات تک ہمارے ایمان تازہ رہے، آنے والے جمعرات تک کی ہم پروگرامنگ کر سکیں، آنے والے جمعرات تک کی ہم تیاری کر سکیں، اللہ اگر حیات دے تو۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اب ہر طرف سوشل میڈیا سے لے کر لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتا ہے کہ ربیع الاول آ رہا ہے، عیدوں کی عید آ رہی ہے، اب جشن منایا جانے والا ہے، اب جشن منانا چاہیے۔ وہ لوگ جشن نہیں مناتے جو نبی سے انکار کرتے ہیں، یا جن کے سینوں میں نبی کا بغض ہے، وہ جو نا انکار کرتے ہیں نبی کی محبت کا، نبی کے عشق کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جہاں نمازوں کی اہمیت کو قرآن میں بتایا گیا، جہاں روزوں کی اہمیت کو قرآن میں بتایا گیا، جہاں زکوٰۃ کی اہمیت کو قرآن میں بتایا گیا، جہاں حج بیت اللہ کی اہمیت کو قرآن میں بتایا گیا، جہاں ماں باپ کی اطاعت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، پڑوسی کے حقوق ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، شراب ہو، جوا ہو، جادو ہو، زنا ہو، ان سب سے بچنے یا پھر کرنے کا اللہ نے بہترین حکم دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک آیت کا نزول کلام اللہ قرآن مجید میں کر کے میرے اور آپ کے لیے بہترین شاہراہ قائم کر دی، جس میں امن، شانتی، سکون، محبت، خلوص، بھائی چارگی، ہر وہ پیغام اس آیت کے اندر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ کاش کہ مسلمان اس آیت کو سمجھتے، پڑھتے، دل میں رکھتے، یا معاشرے میں پھیلانے کی ذمہ داری لیتے۔ آج کل تو ایک دورہ چلا ہے کہ سن لو کافی ہے بھائی، پہنچانا نہیں چاہیے، پہنچائیں گے تو جھگڑا ہوگا۔ استغفر اللہ ربی۔ آؤ آج کی نشست میں سن کے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جس آیت کریمہ کا میں آپ کے سامنے اوپری تعارف رکھ رہا ہوں، وہ آیت کریمہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں واضح کر دی گئی۔
اور بتایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں کوئی ایک طبقے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ جتنے انسان، جتنے لوگ، جتنے آدمی اس سرزمین پر رہتے بستے ہیں، جتنے لوگ گزر چکے، جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ آئیں گے قیامت کی صبح تک، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس نے نازل کی آیت؟ کس نے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، خالق کائنات نے لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ جاؤ جبرائیل بتا دو لوگوں کو، کوئی اور نمونہ، کسی اور کی زندگی اگر تم اپناؤ گے یا اسے لے لو گے یا اس کے طریقے پر چلو گے تو تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کے مطابق اللہ نے واضح کر دیا رسول اللہ کی زندگی، اللہ نے واضح کر دیا رسول اللہ کا طریقہ، اللہ نے واضح کر دیا رسول اللہ کی وہ زندگی جو اقرا باسم ربک الذی سے شروع ہوتی ہے اور اذا جاء نصر اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے درمیان کی جتنی زندگی نبی کی ہے وہ نبی کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ۔ اللہ اکبر، خالق کائنات نے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا دیا، اور ہم نے کہا کہ چشتیہ کی زندگی نمونہ، قادریہ کی زندگی نمونہ، نقشبندیہ کی زندگی نمونہ، سہروردیہ کی زندگی نمونہ، مالکی کی زندگی نمونہ، حنفیہ کی زندگی نمونہ۔ ہم نے کئی ایسے تراش لیے من گھڑت، اور تراش کر محمدی کہلانے کے بجائے ان تراشے ہوئے لوگوں کے ناموں پر اپنے قبیلے اور خطبے جو کنبے کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو قادری کہلا کر فخر محسوس کرتا ہے، کوئی نقشبندی کہلا کر فخر محسوس کرتا ہے، کوئی چشتی کہلا کر فخر محسوس کرتا ہے، کوئی سہروردی کہلا کر فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، محمدی کہلانا چاہیے۔ آؤ، صحابہ کرام ترجیح کس کو دیا کرتے تھے؟ یہیں سے بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں، کان کھول کے سننا عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں۔ اس امت کی غیور خواتین، تمہارا رول بڑا زبردست ہونا چاہیے آج کے معاشرے کے اندر۔ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ ہوئی، جب دونوں میں لڑائی ہوئی، لڑانے والوں نے لڑا کر تماشا دیکھا جو آج بھی دیکھتے ہیں۔ جب تماشا دیکھنے لگے، ایک راستے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے خارجی ملا جو جنگ کروا رہا تھا، لڑا رہا تھا، اسی طبقے سے اس کا تعلق تھا، اور علی کو اللہ منانے پر راضی کیا جا رہا تھا، اور علی کو مشکل کشا حاجت روا ٹھہرانے پر جا رہا تھا۔ وہ شخص ملا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، پوچھا اے نبی کے بھتیجے کدھر جا رہے ہو؟ اکیلے جا کدھر رہے ہو؟ کہا کہ ایسے ہی۔ میرا ایک سوال ہے، جواب دینا، کان کھول کے سننا عزیزان محترم۔ ان باتوں کو لو اور معاشرے میں پھیلاؤ، انشاءاللہ کامیابی ہمارے حق میں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ویسے بھی کامیابی توحید پرستوں کے حق میں ہی ہے، دنیا اور آخرت میں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صحابہ کرام کی وہ جماعت ایسی مضبوط پیدا کی، سیسا پلائی ہوئی دیوار، صفن کانہم بنیان مرصوص۔ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ان کو توڑ نہیں سکتا کچھ بھی۔ اگر آج کے مل کر کے آپ سے کوئی کہہ دے کہ نہیں ایسے سے ایسا ہو رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا، نہیں انہوں ایسے سے ایسا نہیں بولے تھے، ایسا نہیں، ہمارا ایمان تو اتنے تولے کا رہ گیا، تولے ماشے کا، وہ ایمان والے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے، بتا کیا ماجرا ہے، کیا سوال ہے تیرا؟ پوچھا تم علوی ہو، علی کے ہو، یا معاوی ہو، معاویہ کے ہو؟ اللہ اکبر، خطرناک اور کربناک سوال۔ اور آج یہی سوالات اس امت کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور آج یہی سوالات جو ہے نا لوگوں کو من گھڑت باتوں کے اندر الجھا کے رکھ دیے ہیں۔ امین القادری جیسا جاہل انسان بیٹھ کر کہتا ہے کہ غوث نے مردوں کو زندہ کر دیا تھا، خم باذن غوث۔
لوگوں نے مان لیا، سبحان اللہ کہا، ہر شے اللہ کے حکم سے مرتی ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہوتی ہے، لیکن جاہلوں نے ایسے نعروں کو بلند کر کے کہا، ایسے نعروں کو مسلمانوں کے سامنے رکھا، اور ہم ان پڑھ لوگ جو کہتے گئے لیتے چلے گئے۔ آؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے کے بعد، آج کے بعد فخر سے سینہ ٹھوک کے رنگ برنگی ٹوپیوں اور کلروں والوں کے سامنے بانگے درا اور باواز بلند یہ کہنا جو عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی نے کہا تھا، کیا تھا؟ پوچھا تم علوی ہو یا معاوی ہو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر توڑ دی، اس کی ذہن کو پاش پاش پراخ سے اڑا دیا، اس کی ذہنی زہریلی سوچ کے کہا، ظالم کیا پوچھتا ہے، میں معاوی ہوں؟ نہیں، میں معاوی نہیں ہوں، میں علوی ہوں، میں علوی نہیں ہوں، میں محمدی ہوں، محمدی۔ اللہ اکبر! جڑ سے فساد پھیلانے والوں کی جڑ کٹ کے رہ گئی۔ آج کیا معاملہ ہے؟ یہی سوالات تو ہیں جو امت کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، جب تک کہ تم ان کا دامن نہیں تھام لوگے بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ گھبرا گئے ہم، ان کی بخشش کون کرے گا؟ ہم نے لایا ہی نہیں جواب اس کا، ہم نے پوچھا ہی نہیں جواب اس کا۔ بدلنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے، حالات کے دھارے کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہواؤں کے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آؤ آج اس جمعے کے خطبے کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد۔ لے کے جاؤ آج انشاءاللہ العزیز۔ کیا تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے؟ کیا تمہاری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے مدارس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا تمہاری مساجد کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں اپنے منہ سے دو لقموں کو چھوڑ نہیں سکتا، روز اپنی کمائی کے ایک حصے کا ایک حصہ نکال کر غریبوں مسکینوں مساجد کی تعمیر مدارس میں لگا نہیں سکتا۔ شادی میں ضرور لگاؤں گا 25 لاکھ 30 لاکھ روپئے، شادی خانے میں لگاؤں گا 25-30 لاکھ روپئے، میرا نام ہو شہر میں، خاندان میں میرا نام ہو۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ شے پیدا ہوئی، مسلمان تباہی کی طرف جانے لگے۔ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آج کے حالات غور کر کے لے کے چلنا۔ جیدان محترم، آپ کا بھائی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان باتوں کو چن چن کر اہل علم کی کتابوں سے لا کر آپ کی خدمت میں ڈال دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نوجوان سنتا ہے، باہر نکل کے بھول جاتا ہے، پھر وہی کھانا، وہی گٹکا، وہی سگریٹ، وہی کام، وہی گانے، وہی فیس بک، وہی یوٹیوب، وہی انسٹاگرام، پوری زندگی لگا رہا ہے رات بھر، لیکن خود کو سدھارنے کا یہ کبھی ذریعہ نہیں بن رہا ہے۔ حالات کیا سے کیا ہو گئے اس ملک کے، کہاں سے کہاں تک تباہی کے واقعات میں تم کو سناؤں۔ ان ظالم حکمرانوں نے ان 12-13 سال کے اندر جو مسلمانوں کی درگت اس ملک میں بنائی ہے، میں کتنے حالات کتنے واقعات آپ کے سامنے رکھوں، کہاں کہاں تباہی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، کیا میں آپ کے سامنے بات کو رکھوں؟ آؤ ذرا نبی کی زندگی سے لے کر کے چلے، ڈھارس بندھائیں، انشاءاللہ یقین کر لیں خالق کائنات مالک ارض و سما پر فیصلے آسمان سے آتے ہیں، زمین سے آسمان کی طرف نہیں جاتے۔ وہ فیصلوں کا انتظار بھی مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور تیاری بھی مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ جو قوم تیاری نہیں کرتی وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ماری بھی جاتی ہے۔ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک مکے کی وادیوں میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ محمد بن عبداللہ کے نام سے جانے جانے والی شخصیت اب 40 سال کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے غار حرا میں بلایا، اور پھر وہ پیغام دل نشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اب یہاں سے آپ محمد بن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ کہلائے جائیں گے۔ قیامت کی صبح تک نبیوں کے آنے کے سلسلے کو ہم بند کرنے والے ہیں۔ جتنی کتابیں نازل کرنا تھا کر دیے، آپ کی کتاب کو بین الاقوامی بنایا جانے والا ہے۔ ماننے والے کے لیے بھی نہ ماننے والے کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت کا راستہ بتلانے والی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول اللہ بن کر اس سرزمین پر اترتے ہیں جہاں پر 40 برس آپ نے لوگوں کے درمیان میں گزارا ہے۔
لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہے. یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، سچا ہے، ہم نے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، امانت دار ہے، جو دیا جاتا ہے وہ رکھتا ہے، ہماری پوٹلیوں کو کھول کے نہیں دیکھتا، ہماری جوان لڑکیوں عورتوں کی طرف نظر کو نہیں اٹھاتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہے، امین بھی ہے. نبوت سے پہلے ظالموں نے یہ لقب سے القاب سے نوازا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ماحول میں ذرا ان باتوں کو غور کر کے لے کے چلنا عزیزان محترم، ان باتوں کو لے لینا تاکہ ہماری اس بچی ہوئی زندگی سدھر جائے، آنے والا دور ہمارے لیے اللہ کامیابیوں کا لکھ دے انشاءاللہ، آمین رب العالمین. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور نبی جو ہے امین کا لقب دیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دل نشیں لے کر کے غار حرا سے زمین پر آئے، اور کچھ وقت گزرا، حالات بدلے، ایک پیغام اللہ نے دینے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا ایک اجتماع جس کو کہا جاتا ہے ایک جمع غفیر کو جمع کیا، اور تمام کے تمام رشتہ دار، پڑوسی، ملک شہر کے لوگ، جاننے نہ جاننے والے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور خود ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اونچے. تمام کا تمام مجموعہ نیچے نظر آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام 40 سال کے بعد اگر دیا ہے تو یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پیغام دیا قوم کے نام. اللہ نے حکم دیا جاؤ یہ پیغام سناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، ایک عورت ساتھ دینے والی اور اس سے زیادہ کوئی نہیں. ایک عورت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی بیوی، جو ڈھارس بنا رہی ہے عورت، کہہ رہی یا رسول اللہ آپ ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اللہ نے حکم دیا ہے نا، جاؤ پوری کے پورے مجموعے سے بھیڑ جانا ہے، آج پورے کے پورے مجموعے کو خائل کرا دینا ہے. آج اللہ جن کے دل میں ایمان رکھا ہے ان کو لائے گا، نہیں تو اللہ یہاں سے ذلیل کر کے انہیں نکالے گا. اللہ اکبر. یہ جملے تھے ایک عورت کے، بیوی کے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں طاقت کی اور جا کر کے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. پہلا مرحلہ تھا. اور لوگوں نے کہا 40 برس تک محمد کیا ہو گیا تجھے، 40 برس تک تو نے کبھی یہ پیغام دیا نہیں. اور آج یہی سوال مجھ سے اور آپ سے ہو رہا ہے کہ برسوں سے تم یہاں رہتے ہو، تم جو ہے نا خبروں کو تو مان لیا، جھنڈوں پنجوں کو تو تم نے مان لیا، تعزیوں کو تو تم نے مان لیا، کنڈوں کو تو تم نے مان لیا، ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ایک اللہ ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک کے سامنے جھکنا ہے، مورتی پوجا نہیں ہے. تم نے آج تک نہیں بتایا، اب اتنے برسوں کے بعد آ کر کیا بتا رہے بابا؟ جھگڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کچھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مجموعے میں سے کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ برابر ہے آپ کی بات، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے. کیا پیغام دے رہا ہے؟ کیا ہمارے لیے حبل کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے لات منات عزا کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے بزرگ اولیاء کافی نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. پیغام یہ تھا کہ ایک اللہ کو مانا جائے، باقی کے جتنے بھی باطل بنائے گئے ہیں ان سب کو رد کر دیا جائے. لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی، جس میں آپ کا چچا اور چاچی ابو لہب ام جمیلہ بھی تھی. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کے دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، پریشان ہوئے. مختصر یہ کہ پریشان ہوئے، اب کیا کروں؟ لوگ، میں سمجھا تھا کہ ان بات کی طرف آ جائیں گے، لیکن لوگ تو میرے مخالفت میں آ گئے. آئیں گے لوگ. ایک اللہ کو ماننے کی جب باری آئے گی نا، تو جن کے دلوں میں اللہ سے نفرت ہے، جن کے دلوں میں باطل معبودوں کی محبت رچ اور بس گئی ہے، وہ تو آپ کی مخالفت میں آئیں گے نا. لیکن یاد رکھنا، یہ چند ہی دنوں کے بعد دیکھا گیا ام جمیل کو پھانسی پڑ گئی اور مر گئی. ابو لہب کو بڑی بیماری ہو گئی، وہ زمین میں دھسا دیا گیا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ضرور ہوئی. آؤ مشن آگے بڑھتا ہے، بات آگے جاتی ہے. تمام کے تمام قبیلے، ظالم لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو روکا جائے، ان کے لوگوں کو روکا جائے. کیا کیا جائے؟ آؤ ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں کرے گا،
کوئی خریدے گا نہیں, کوئی ان کو بیچے گا نہیں, کوئی بچی نہیں دے گا انہیں, اگر ان کی بچی ہے تو چھوڑ دے گا, کوئی بات نہیں, پڑوسی ہے تو کوئی ملے گا نہیں, ان کے کوئی داد رسی نہیں کرے گا. سوشل بائیکاٹ ہو گیا. ابو جہل نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور دن دناتے ہوئے پورے عرب کے ماحول میں وہ بات پھیلنا شروع ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے جاننے اور ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا. ایک گھاٹی تھی جو اطراف سے بڑے بڑے پہاڑ, ایک راستہ جانے کا صرف اور نکلنے کا ایک ہی راستہ. اس شعبہ ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاران کو اس کا پہاڑوں کے اندر ڈال کر راستے کو بند کر دیا گیا. نہ کھانے کی شے ہے, نہ پینے کا پانی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بزرگ لوگ ہیں, عورتیں ہیں, جوان بچے ہیں, بلک رہے ہیں. کہتے ہیں عرب کے لوگ جو ایمان بعد میں لے آئے, ہم دیکھتے کیا تھے کہ رات کا اندھیرا جب چھا جاتا تو بچوں کے بلکنے کی, عورتوں کے رونے کی, بوڑھوں کے کرہانے کی آوازیں آتی تھی. میرے بھائیوں, کتنے دن کی بات تھی؟ 3 گھنٹے کی تھی, 3 دن کی تھی, 3 مہینے کی تھی, 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. جرم کیا تھا؟ ایک اللہ کو ماننا, معبودان باطل کی توہین کرنا, ان کو چھوڑ دینا, پٹک دینا, پھوڑ دینا انہیں. ایک اللہ کو ماننے کی بات تھی. 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا, اور یہی کام آج ہندوستان کی سرزمین پہ بھی ہو رہا ہے. تم کو اطلاع نہیں ہے نا اس کی, تم کیا کر سکتے ہو یار؟ تم بچیوں کو چھیڑ سکتے ہو, عاشقی کر سکتے ہو, چیٹنگ کر سکتے ہو, نام بدل بدل کر شراب پی سکتے ہو, ابا کے جیب سے پیسے چرا سکتے ہو, امی کو دھکا دے سکتے ہو, رات بھر الوا کی طرح چبوتروں پر بیٹھ سکتے ہو. تم کو آتا ہی کیا اس سے زیادہ؟ تم نے نبی کی سیرت پڑھی نہیں ہے نا اصل میں, تم نے نبی کی سیرت کو جانا نہیں ہے اصل میں. اگر جانتے تو سمجھ میں آتا کہ آج کا ماحول میرے خلاف کیسے جا رہا ہے. یہی کی بات ہے. نظام آباد سے قریب ایک گاؤں جس میں فساد کرایا گیا ظالموں کی طرف سے, اور مجرم مسلمانوں کو بنایا گیا, اور آج قریب 1 سال سے وہاں پر مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. تم کو کیا معلوم؟ تم تو آنکھ پھاڑ کے دیکھیں گے کہ بھئی ایسا کیسا ہو رہا ہے, ہم کو نہیں معلوم. تم کو پتہ ہی نہیں ہے, تم اس کا استعمال غلط کرتے ہو. اصل میں تم کو نہیں معلوم مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, چونکہ چرلا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی کی بات تھی, ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کے خلاف آصف آباد کے قریب 40 گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا. کچھ نہیں بچا ان کے پاس سوائے آسمان کی چھت کے. ان کی تجارت, ان کے کاروبار, ان کے گاڑیاں, ان کا گھر, ان کا رہنا, ان کا بستر, ان کے کپڑے, ان کی الماری, ان کا پیسہ, سب کچھ جل کے خاکستر ہو گیا. اور یہ کام کیوں؟ ہم ایک اللہ کو پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. جب تک یہ سانس اس جسم کے اندر موجود ہے, جب تک ان آنکھوں میں روشنی موجود ہے, جب تک یہ کان سننے کے قابل ہے, جب تک یہ زبان بولنے کے قابل ہے, ہم ایک پر ایمان لانے کی دعوت کو جاری و ساری کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہوا کیا؟ 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑا. آخر میں ظالموں کے لیے منہ کی کھانی پڑی, اور ایک جو معاہدہ لکھا گیا تھا جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تھا, وہ ٹنگا دیا گیا تھا ایک درخت کے پاس میں. چند ہی دنوں کے پاس ظالموں نے دیکھا ان کی تباہی کا دروازہ کھلنے والا ہے. کیڑے آئے اور پھر اس نیچے سے چٹھی کو کھانا شروع کر دیا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ جیسا ساری وہ رہا. لوگوں نے سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن حق پر ہے, ان کا مقابلہ کرنا ممکنات میں سے نہیں, آزاد کر دیا جائے. ارے تم اٹھو تو صحیح نا یار, تم کھڑے تو ہو جاؤ, تم انسانیت کی فکر تو کر لو, تم مساجد کو بچانے کے لیے آؤ, تم مدارس کو بچانے کے لیے آؤ. آج ہر بولتی ہوئی زبان کو بند کرنے کی ناپاک کوشش چل رہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں آپ کے سامنے, اور ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہر محکمے کے اندر RSS کے لوگ گھس چکے ہیں جو ہماری تباہی کا ذریعہ بننے والے ہیں. اس ممبر سے آپ کے بھائی نے کئی مرتبہ بات کو رکھا, آپ لوگوں نے سنی اور انسنی کر دیا. آج حالات پورے گھر تک پہنچ گئے. کدھر ہماری زندگیاں ہیں, کیا چل رہا ہے؟ غرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان محترم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں چلتی رہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مارنے کی سازشیں چلتی رہیں، جس کی نظیر ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ملتی ہے، جن کو پہلی شہید خاتون کا شرف حاصل ہوا، جن کی شرمگاہ میں برچھی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک 70 سالہ بوڑھی اسلام کے خاطر اپنی جان کو دے دیا۔ تم داڑھی رکھنے کی قربانی نہیں دے سکتے، تم پینچوں کو اوپر رکھنے کی قربانی نہیں دے سکتے، تم یوٹیوب اور جو ہے نا یہ فیس بک چھوڑنے کی جو ہے نا تم قربانی نہیں دے سکتے، تم رات کو کبھی اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھ کے اپنی قوم و ملت کے لیے، ملک کے لیے دعا تم نہیں کر سکتے۔ اس بوڑھی 70 سالہ خاتون نے جان دے دی، ہجرت سے پہلے کی بات تھی۔ اللہ اکبر! جب ظلم زیادہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، غور سے سننا میرے عزیز نوجوان ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ظلم ہے، دن کا کوئی حصہ نہیں چھٹتا، رات کا کوئی حصہ نہیں چھٹتا، ہر وقت کہیں سے کہیں بری خبر آ ہی جاتی ہے، کسی کو مار دیا گیا، کسی کو زخمی کر دیا گیا، کسی کے گھر کو لوٹ لیا گیا، کسی کو پریشان کر دیا گیا، کسی کی تجارت اور کاروبار کو تباہ کر دیا گیا، نیوز آ رہی ہے، خبریں آ رہی ہے، یا رسول اللہ ظلم سہتے سہتے اب حلق تک آ گیا ہے، یہ ظلم کب تک چلے گا؟ اللہ سے دعا کر لیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہتے ہو؟ یہ ظلم ہے، یہ پریشانی ہے، یہ نہیں جھیل سکتے، یہ کب تک چلے گا؟ سنو، اب سے پہلے کی قومیں جس نبی پر ایمان لاتی اس کو بھرے بازار کھڑا کیا جاتا، زندہ آدمی کو ایک آری لی جاتی اور زندہ آدمی کو سر سے کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں کر کے پھینک دیا جاتا، انہوں نے اف تک نہیں کہا۔ یہ ایمان ہے، ایمان، یہ اسلام ہے، اسلام۔ اچھی غذائیں کھا کے، بینک بیلنس بڑھا کے، بیوی کو 10-20 تولے سونا پہنا کے، بہترین عالیشان گاڑی میں پھر کے، روزانہ نیا نیا کھانا کھا کے، اے سی میں بیٹھ کے، ٹھنڈی زندگی گزار کے تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا، 5 وقت سے نماز تو پڑھ لی بھائی۔ غلط فہمی میں ہے، تم اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، آج حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھنا ہے۔ 13 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی ظلم پر ظلم سہتے سہتے رہے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات تھی۔ اب آؤ ذرا دماغ کو کھول کر، ذرا کانوں کو کھول کر، ذہنوں کو منجمد کر کے اور اپنے آپ کو مستند کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اپنے ایمان کو تازگی دلانے کے لیے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے، پست زندگی سے اونچی زندگی کی طرف آنے کے لیے، نبی سے محبت کرنے کے لیے، جنت کی خوشی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، ان باتوں کو لے کر کے جاؤ انشاءاللہ۔ کون کتنے دن جیتا ہے عزیزان محترم، کون کتنے دن جیتا ہے کہ ہر ایک کی ایک موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کب تک جینے والے ہیں، لیکن موت تو آنے والی ہے، اس کو طے کر کے چلیے۔ ایک ایسی شے ہے جو تمہارے ہر پل 24 گھنٹے سوتے اور جاگتے، تم ٹوائلٹ میں بھی اگر ہوتے ہو، واش روم میں بھی اگر ہوتے ہو، بیوی کے ساتھ سوتے بھی اگر ہو، تجارت میں ہوتے ہو، سمندر میں سفر اگر کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں ہوتے ہو، موت کا شکنجہ تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے، کبھی بھی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ اس موت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر، صحابہ کا طریقہ لے کر دن دناتے ہوئے اگر ہم نکلے انشاءاللہ العزیز، تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ آؤ، ہجرت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے اور پھر یثرب کی سرزمین مدینے کو آپ پہنچتے ہیں۔ مدینے میں پہنچے، یہاں سے زندگی کے ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوتا ہے۔ غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ایسے نوجوان تیار کرو، ایسے مرد بناؤ، مرد کو مرد رہنے دو، مرد کو اپنے پلو کے سائے میں رکھ کر اسے زنخواہ مت بناؤ۔ جب مرد زنخواہ بن جاتا ہے تو گھر کا نظام سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اسلام کے اوپر تباہی کے بادل آ جاتے ہیں۔ آج شدید ضرورت ہے کہ ایک مرد کو مرد بنایا جائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مرد کو مرد بنا کے چھوڑتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں،
کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے برابر پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پہننے کے لیے برابر چپل اور جوتے نہیں، کیونکہ ظالموں نے سب کو چھین کے تنہا کر کے بھیجا تھا صحابہ کرام کو۔ اب دوسری ہجری آتی ہے، غور سے سننا جیزان محترم، بار بار کہہ رہا ہوں، ہجرت سے پہلے کی زندگی بھی ہم نے دیکھا جہاں اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا اور کبھی مقابلے کا حکم نہیں دیا، اور کہا کہ صبر کرتے جاؤ، وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، بہت بڑی کامیابی تمہارے مقدر میں اللہ لکھنے والا ہے۔ صحابہ نے نبی کی بات پر یقین کیا اور صبر کرتے رہے، ہجرت ہوئی، اور دوسری جب ہجری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان جو مال ہمارا مکے میں رک گیا تھا نا، جو لوٹ لیے تھے نا، جن کو چھین لیے تھے نا، جن کو جلا دیے تھے نا، جن کو روک لیے تھے نا، جو کپڑے تھے اتار لیے تھے نا، جن کی چپلیں تھے روک لیے تھے نا، جن کی سواریوں کو چھین لیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی کہ ابو سفیان جو ہے شام کی سرزمین سے بہت بڑے اونٹوں کے اوپر سامان اور تجارتی قافلہ سب کچھ لے کر کے آ رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر یہ نہیں اپناتے ہیں تم تو پھر تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیوی اور بہن اور بیٹی کی عزت بھی لوٹی جائے گی۔ حالات قریب لا دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام تیار ہو جاؤ، اچھا موقع ہے، ہمارا مال مکے میں ظالموں نے لوٹ لیا تھا، اب وقت آ رہا ہے کہ اب ہمارے کو اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے، اب یہ مال ہم لوٹ لیں گے۔ اللہ اکبر! پتا چلا کہ اگر تمہارا مال کوئی یوں کر دیتا ہے تو وقت پا کر تم بھی یوں کر کے لے لینا چاہیے۔ نبی کی سیرت اور سنت میں سے ہے یہ۔ ہوا یہی، بدر کا موقع آیا اور وہ جنگ ہوئی جس کا اندازہ صحابہ کرام کو بھی نہیں تھا۔ اللہ چشم فلک سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جنگ کس قسم کی ہونے والی ہے۔ انتہائی خونی جنگ ہوئی، اور جنگ میں بھی کیا ہوا، پہلا مرحلہ، پہلا معرکہ تھا کہ صحابہ کرام کی تعداد 300 یا 313 تھی۔ ایک طرف دشمن کا لشکر جرار تھا جو 1000 سے زیادہ تھا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کے الفاظ کی خوشبو سے صحابہ کرام اپنے روح کو تر و تازہ کر لیے، آنکھوں میں روشنی آ گئی، جسم میں بہنے والا خون تیزی پھڑاپے مارنے لگا، اور طاقت ایسی آ گئی کہ چشم فلک نے دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا کہ یہ غریب لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ غریب لوگ جو پسماندہ ہیں، یہ غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایسے نکل پڑے میدان میں کہ جیسے بہت بڑے سورما ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آنن فانن 1000 کے لشکر کو تتر اور بتر کر دیا، اور 313 نہتے مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر تم اتحاد میں رہتے ہو، تم عزم مصمم میں رہتے ہو، تم یقین پر رہتے ہو، تم رسول اللہ سے عشق نہیں محبت کرتے ہو، رسول اللہ کی بات پر تمہیں 100% یقین ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ آسمان سے ایسے فیصلوں کو صادر کرے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آج معاملہ یہی ہے، ہمارا ڈاواڈول ہے۔ جس طبقے کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہ طبقے کا تذکرہ ہر جلسے میں کیا جا رہا، یہ ولی، یہ بزرگ، ان کو مان لو، انہوں ایسا کرے تھے، انہوں ایسا کرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے نہیں معلوم، ابو بکر صدیق کیا کرے تھے نہیں معلوم، عمر بن خطاب کون نہیں معلوم، کچھ بھی اس قوم کو نہیں معلوم، وہ طبقے کا تذکرہ لا کر ڈال دیا گیا۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم کہ ہجرت کے بعد کی زندگی پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر پیدا کر دیا، بدر کے مجاہدین پیدا کر دیے، وقفہ گزرا، 2 ہجری کے بعد 3 سال کا عرصہ گزرا یا 4 سال کا عرصہ گزرا، پھر ایک جنگ سر پہ آ گئی۔ اطلاعات اللہ کے نبی کو ملی کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ خالد بن ولید جو ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، انہوں نے بہت بڑا لشکر لے کر مدینے کی آبادی پر دھاوا بولنے والے ہیں
کیا کیا جائے؟ میدان احد میں روک دیا جائے، اور میدان احد میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ جوہر صحابہ اکرام نے دکھائے کہ خالد بن ولید کو جو ہے نا منہ کی کھانی پڑی، منافقین دوڑ کے بھاگنے لگے، یہودی عیسائی پیٹ پھیرنے لگے، مشرکین زمین میں دفن ہونے لگے۔ ایسی بھاری بھرکم ٹیم ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اور صحابہ کا کھاتے کم تھے، سوتے کم تھے، عبادت زیادہ کرتے تھے۔ آج یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ جب تک یہ قوم ترقی پسند تھی، جب تک یہ قوم طاقتور تھی، جب یہ کھانے کو کھاتی تھی، حالات بدلنے لگے، کھانا اس کو کھانے لگا، رات اس کو کھانے لگی، تو یہ بزدل ہو گیا، یہ بدترین حالت کے اندر آ گیا، اور ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والوں میں سے ہو گیا۔ وہ پوچھیں گے صحابہ کرام میدان احد کے ظالموں کدھر ہیں؟ پوچھیں گے وہ میدان احد کے موسیٰ بن عمیر پوچھیں گے، وہ میدان احد کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے، وہ میدان احد کے جو ہے نا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے کہ کدھر ہے ظالموں؟ اسلام پر آنچ تھی، اسلام مکمل ہو چکا تھا، پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا، تم کو سنبھالنا بھی نہیں آیا۔ ہم تو قائم کر رہے تھے اسلام، ہم قائم کر رہے تھے ایمان، ہماری جانیں گئیں، ہمارا جسم کٹا، ہمارے گلے کاٹے گئے، ہمارے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، ماں باپ کے سامنے اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ ہم ایمان اور اسلام کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جو وہ اصول اپنائے تھے، لیکن تمہارے پاس ایمان بھی مکمل تھا، اسلام بھی مکمل تھا، قرآن بھی مکمل تھا، تم کو سنبھالنے بھی نہیں آیا۔ کل ہوگا سوال، مجھ سے بھی ہوگا اور آپ سے بھی ہوگا۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، بدلو اپنی زندگیوں کو، بدلو اپنی زندگیوں کو۔ ان ہاتھوں سے ہم نے کئی مردوں کو زندہ کر کے رکھ دیا، کئی مردوں کو ہم نے دفنا دیا قبر کے اندر، کئی مردے قبر میں ہم نے ان ہاتھوں سے ڈال کر آئے اور منو مٹی ڈال دی اس کے اندر۔ احساس یہ نہیں رہا کہ کل میں مر جاؤں گا تو مجھے بھی لا کر لوگ ایسے ہی ڈال دیں گے۔ کیا ہے احساس کبھی قبر کے پاس کھڑے ہو کے؟ سوچا ہے کبھی کہ میں مر جاؤں گا تو جو ہے نا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ سب دوست احباب، عزیز و اقارب، جاننے نہ جاننے والے سب واپس آ جائیں گے، میں اکیلا اپنی خبر میں پڑا رہوں گا جو اندھیری کوٹری ہے، اندھیرا گڑا ہے، اس میں روشنی اگر کرنا ہے تو زمین کے اوپر اعمال اچھے کرنے چاہیے۔ اگر خبر کو اندھیرے سے بچانا ہے، روشن دان کرنا ہے، گرمی سے بچانا ہے، خبر کو ٹھنڈی اگر کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر چلنا پڑے گا۔ اگر ان کو چھوڑ کر نہیں یہ بھی ہے نا ضروری، اگر بائیں دائیں مڑیں گے تو پھر تباہی کا دہنا کھلنے والا ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں ہجرت کے بعد کی زندگی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار وحی کا نزول ہوتے جاتا، اور صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی باتوں کو رکھتے جاتے، اور صحابہ کرام ان باتوں کو لیتے اور اپنے ایمان کو تازگی سے بھرپور کرتے جاتے۔ ایک مسجد نبوی سے، ایک مسجد قباء سے ہٹ کر اور مساجد تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ مدینے کے اندر ایک مسجدوں کا جال بننے لگا، مسجدوں کی جو ہے نا تعمیر آگے بڑھنے لگی۔ کیسے ہوئی؟ کوئی فرشتہ آ کر تعمیر کر دیا، کوئی فرشتے کو اللہ نے بھیج کر کہا کہ جاؤ بابا مسجد کی ضرورت ہے، ذرا تعمیر کر کے آؤ، جنت سے میٹیریل لے کے جانا، تعمیر کر کے آنا۔ نہیں، وہاں کے رہنے والے باشندے جو کچھ کھا کر کچھ بچا کر اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لیا کرتے تھے۔ غربت کا دور تھا انتہائی۔ آج بھی اگر کوئی بھائی مدینہ گیا ہے تو سبحان اللہ ایک چبوترا ہے جس کا نام اصحاب صفا کا چبوترا ہے، جس پر 70 صحابہ کرام جن کا کوئی نہیں تھا، کھانے پینے کے لالے تھے، کوئی بھیج دیتا تو دودھ کبھی کبھی پی لیا کرتے تھے، روز نہیں، کوئی بھیج دیتا تو کھجور کھا لیا کرتے، کوئی بھیج دیتا تو پنیر کھا لیا کرتے، کوئی بھیج دیتا تو ستو پی لیا کرتے، کبھی کبھی پیتے اور روز نہیں پیتے۔ وہ حالات کے اندر وہ چبوترا آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ میرے بڑے بڑے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے جو ہے نا صحابہ کرام اس چبوترے پر لوگوں کے بھیجنے اور اپنی بھوک کو مٹانے کا جو ہے نا ذریعہ بنتے تھے، ان کی طرف نگاہوں کو ڈالے ہوئے ہوتے تھے۔ ادھر ہماری زندگیاں ہیں عزیزان محترم، 30 دن کا اناج گھر میں موجود، بینک بیلنس موجود، الماری میں کپڑے بھرے ہوئے موجود، 8-10 جوڑے جوتوں کے موجود، کھانے کے لیے کھانا موجود، جیب میں پیسے موجود۔ اسلام کا کام کہاں ہے؟ اسلام کا کام کون کر رہا ہے؟ آؤ ہجرت کے بعد کی زندگی نبی کی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے مکے میں
लोगों को सिखाया था सब्र कैसे करना, वो सहाबाए कराम मदीने में आने के बाद में उसी सब्र को लेकर के कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे थे। कभी बदर की शक्ल में था, कभी ओहद की शक्ल में था, कभी खंदक की शक्ल में था, कभी हुनैन की शक्ल में था, कभी तबुक की शक्ल में था। अभी सारे वाक़यात तफसील से बयान करना वक्त की तकाज़ा है कि वक्त बिल्कुल कम है, तो इस ज़िमन में मैंने इशारे दे दिए। फिर कभी आपसे मुलाकात अल्लाह करवाएगा तो ज़रूर ब ज़रूर इन पूरे हालात पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बताने का सिर्फ मकसद ये है जीज़ान मोहतरम, वक्त और हालात पर नज़र रखिए, क्या हालात हो रहे हैं, क्या हालात बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से जुल्म का एक नया नया दरवाज़ा मुसलमानों पर खोला जा रहा है। कभी औकाफी जायदादों को लेकर खोला जा रहा है, कभी जो है ना CAA और जो है NPR की शक्ल में खोला जा रहा है, किस NRC की शक्ल में खोला जा रहा है, कभी पर्दे के मामले को लेकर खोला जा रहा है, कभी शादियों के मामले को लेकर खोला जा रहा है, कभी शरीयत के मामले को लेकर खोला जा रहा है। सवाल ये है अज़ीज़ान मोहतरम, जो लोग मक्के में ज़िंदगी को लुटा और पिटा कर आए थे, मदीने की सरजमीन पर हालात बदतरीन अतराफ के किनारों से बनाए जा रहे थे, तो सहाबाए किराम ने तावील ये नहीं निकाली कि या रसूलल्लाह मक्के में तो 13 साल लुट पिट के मारा खा के आए, अब मदीने में आने के बाद भी यही करना क्या? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये ईमान वाले का सवाल नहीं है। नौजवानों, आओ इल्म की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, मसाजिद की तरफ आओ, मस्जिदों को भरने की तरफ आओ, और बिलखुसूस फजर की नमाज में तो मस्जिदें अल्लाह अकबर वीरान 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 हैं। मैं अपने घर के देखकर मुरुस रहा हूँ कि क्या प्यारी सीलिंग मैंने कराई है, क्या प्यारी लाइटिंग मैंने लगाई है। दोस्त अहबाब आते हैं तो पूरे लाइटों को डालकर घर को रोशन करके बताया जाएगा कि देखो भाई इतना भारी घर बनाया हूँ, इस मोहल्ले में ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, हम दुनिया पर फ़ख्र करने वाले थे, सहाबाए किराम आखिरत पर फ़ख्र करने वाले थे, नबी की बात पर फ़ख्र करने वाले थे, नबी के हुक्म पर फ़ख्र करने वाले थे, कुरान पर फ़ख्र करने वाले थे, अल्लाह के अहकामात पर फ़ख्र करने वाले थे। और ये देखा जाता था कि सहाबाए किराम अल्लाह के नबी की ज़ुबान नबूवत से बातों को सुनते और निकलने के साथ साथ ये अहद करके निकलते, समिअना व अताअना या रसूल अल्लाह, सुन लिया है और यहीं से इताअत लेकर जा रहे हैं, और माशरे में दंदनाते हुए इताअत करके आपके पैगाम को हम पहुंचाने वाले बन जाएंगे। कहाँ है अज़ीज़ान मोहतरम, किधर है अज़ीज़ान मोहतरम? कहाँ से लाएं वो साहबा, कहाँ से लाएं उन बातों को? मौजूद हैं, लेना नहीं चाहते हम ना। हमारे घर में 30 पारों का कुरान है जो धीरे धीरे वक्त की नज़ाकत के साथ उतारा गया था, लेकिन आज पूरे के पूरी आयतें मेरे घर में मौजूद हैं, पूरा कुरान मेरे घर में मौजूद है। मैं रोज़ उसे देखता भी हूँ, लेकिन खुलने की जुर्रत नहीं करता, पढ़ने की जुर्रत नहीं करता, मालूमात की जुर्रत नहीं करता, इसको लेकर अपनी ज़िंदगी को सुधारने की जुर्रत नहीं करता, मुआशरे से बुराइयों को मेटने की जो है ना इसके दिल में ख्वाहिश नहीं है, और कहता है साल में एक मरतबा कि मैं नबी से इश्क करने वाला हूँ। इश्क एक गलत जो है ना शोबे का नाम है, इश्क एक गंदी ज़हनियत का नाम है, इश्क एक गंदी बात का नाम है। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कुरान के अंदर जब बात आई तो कहा कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहरीन, कहा अल्लाह ने कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। इश्क नहीं कहा, मोहब्बत करता है। जो पाकी इख्तियार करते हैं, जो तौबा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ने मोहब्बत का लफ्ज़ इख्तियार किया, हमने मोहब्बत के लफ्ज़ को मिटा दिया और उसकी जगह पर आशिकी ला दी। अस्तगफिरुल्लाह, डरना चाहिए मुझे और आपको, हम मुसलमानों को डरना चाहिए इन अल्फाज के ज़रिए से। साल में एक मरतबा सड़कों पर निकलेंगे और राश डालेंगे, डीजे बजा लेंगे, नारे लगा लेंगे, कूद लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, रास्ते से शरबत भी मिला तो पी लेंगे, रास्ते में खिचड़ा मिला तो खा लेंगे, अच्छे अच्छे खाने घर में पका लेंगे, घरों पर लाइटिंग डाल लेंगे, एक दिन का जश्न मना लेंगे, बाकी की पूरी ज़िंदगी बाज़ारों में, शराब खानों में, जो है ना दूसरे गंदे कामों में तमाम गुजार लेंगे, और ये कहेंगे कि नहीं भाई हमने तो एक दिन हक अदा कर दिया। तो पूछा जाएगा, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमसे सवाल करके पूछेंगे, जालिमो एक दिन का जश्न मनाकर नबी से आशिकी का दावा करके तुमने अपने सीने में से इस्लाम निकाल लिया, अपने कंधे से ईमान को ढकेल के रख दिया, और पूरी जिंदगी गुटखा खाने में, शराब पीने में, लड़कियों को छेड़ने में, इधर उधर के गुफ्तगू में, गाने सुनने में, शादियों में नाचने में लगा दिया। अरे हमारी जिंदगी, पूछेंगे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक एक आज़ा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का,
नाक कटी हुई है, कान कटे हुए हैं, कल्ला कटा हुआ है, पेशानी पर दाग है, पीठ चीरी हुई है, बाजू छिले हुए हैं, घुटने फुटे हुए हैं, टखनों पर जो है ना वरम आया हुआ है। ऐसी ज़िंदगी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इस्लाम को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, और कभी ज़बान पर जो है ना एक लफ्ज़ भी ये नहीं लाया कि अल्लाह ये तकलीफ़ों का क्या होगा, अल्लाह कब तक मैं तकलीफ़ें बर्दाश्त करूँ। क्या अल्लाह को मैच मिला था क्या तकलीफ़ें देने के वास्ते? अल्लाह को मैच मिला था क्या परेशानियाँ देने के वास्ते? कभी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सवाल नहीं किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है ईमान वाले की हरारत, ये है ईमान वाले का जो है ना सीरत और सूरत। आज हम किधर, हमारी जवानियाँ किधर? अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी जवानियों की वाकई मांग रहा है आपका ये भाई, आपका भाई मांग रहा है, मेरे लिए नहीं, उस इस्लाम के लिए जो रसूलुल्लाह ने 23 साल ज़िंदगी में नाफिज करके गए थे। आओ, इस्लाम को बचाने का वक्त आ गया है। आओ, उस मजलूम इस्लाम को जालिमों के शिकंजे से बचाने का वक्त आ गया है। आओ, मसाजिद को बचाने का वक्त आ गया है। अरे तुम कुरान पढ़ना छोड़ दिए। आसिफाबाद में 5 मसाजिद को जालिमों ने घुसकर आग लगाई और कुरानों को पैरों तले रौंदा। तुमने आवाज बुलंद नहीं की। पूछेगा अल्लाह, मुझसे भी पूछेगा और आपसे भी पूछेगा, तुम्हारी जवानियों से पूछेगा अल्लाह। तुम्हारी हड्डियां जो ताकतवर है ना, बाप को मां को धक्के देने के लिए, पूछेगा अल्लाह। आसिफाबाद के मुसलमान तरस रहे हैं। क्या हो गया है तेलंगाना के मुसलमानों को जो हमारे लिए तायद की आवाज नहीं उठाते? क्या हो गया है तेलंगाना के मुसलमानों को जो हमारी मदद के लिए आगे नहीं आते? क्या हो गया है तेलंगाना के मुसलमानों को? क्या ये लोग यूपी में जी रहे हैं? ये लोग खतरनाक हुकूमत में जी रहे हैं? अरे नहीं अजीजान मोहतरम, अल्लाह की रहमत के दरवाजे आज खुले हैं, कल भी खुले रहेंगे, पहले भी खुले थे। तुमको सिर्फ उठ के खड़े रहना है और रब की बारगाह में हाथों को फैलाकर मांग लेना है इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह जो देगा वो जन्नत देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुनिया तो ऐसे भी गुजर जाएगी, वैसे भी गुजर जाएगी। तुम्हारे पास जो माल है ना, उस माल को लाओ, जमा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो तरसते हुए हमारी उम्मत, हमारी कौम, नबी के उम्मती, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले, जिनकी इमलाक उनकी आंखों के सामने जला दी गई, जिनके घरों में शादी का सामान रखा हुआ था, जिनके घरों में जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान था, जालिमों ने घसीट कर निकाल कर उन के सामने घरों को आग लगाकर मिसमार करके राख का ढेर बना दिया। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह फिर उस बस्ती को तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। फिर हम हमारे पैसे निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया है मुसलमानों को इंशाअल्लाह। तुम्हारा काम है तुम तबाह करो, हमारा काम है बनाना, हम बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा हमारे दर पर तुम माथा टेकने या फिर भीख मांगने, हाथ फैलाने के लिए जरूर आओगे और कहोगे कि नहीं, तुम्हारे बगैर हमारा जीना नहीं हो सकता। होगा इंशाअल्लाह, जबकि मैं और आप खड़े रहने वाले बन जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह, ये मुल्क अमन का गहवारा था, है और रहेगा, लेकिन जालिम इस मुल्क में कुछ उधम मचाना चाह रहे हैं। या अल्लाह, नमरूद ने भी चाहा था कि मुल्क में उधम मचाऊं, तूने लंगड़े मच्छर से उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। फिरौन ने भी चाहा था कि मिस्र के अंदर उधम मचाऊं, मुसलमानों को परेशान करूं। या अल्लाह ने तूने उसे दरिया में गर्क करके जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया था। मक्के की सरजमीन पर अबू लहब और अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा ने मुसलमानों के खिलाफ मोर्चों को खोला था। या अल्लाह, तूने बदर में उनकी जो है ना तौहीन कर दी थी और तूने ओहद में उनको पसपा कर दिया था। तूने हुनैन में उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। तूने तबूक में उन्हें जो है ना पसपा कर दिया था। तूने खंदक में उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। या अल्लाह, इस उम्मत में से ऐसे नौजवानों को पैदा कर दे मेरे पाक परवरदिगार। इस उम्मत में से ऐसे नौजवानों को पैदा कर दे मेरे अल्लाह, जो इनका मुकाबला करने के लिए काफ़ी हो जाए मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह, अब कोई अबाबिल आने वाला नहीं है, अब कोई फरिश्ता आने वाला नहीं है, अब कोई जिब्राइल आने वाला नहीं है। या अल्लाह, जो कुछ भी खिदमत इस कौम की करना है वो हमें करना है मेरे अल्लाह। आपको इसमें आज़म का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, आसिफाबाद के मुसलमानों की मदद फरमाए अल्लाह, आसिफाबाद के मुसलमानों की मदद फरमाए अल्लाह।
آصف آباد کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ، جن ظالموں نے پیٹھ میں خنجر گھونپ کر جو نقصان پہنچایا ہے، اے غفور الرحیم ایسی غیبی مدد کر دے، تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے اللہ، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تاریخ بھی دیکھی ہے، ہم نے حالات کو بھی دیکھا ہے، ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر نوجوان، ہر ضعیف آدمی، ہر ماں بہن، ہم دعا کرتے ہیں تیرے بارگاہ میں اللہ، یا اللہ کل کا نکلنے والا سورج اسلام کا انقلابی سورج بنا دے میرے پاک پروردگار، ظالموں کا جو ہے نیست و نابود کرنے والا سورج بنا دے میرے پاک پروردگار، ظالموں کا پنجہ مروڑنے والا سورج بنا دے میرے پاک پروردگار، جن لوگوں نے سازشی طور پر وہاں کے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے، یا اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے، ہمارے سینے میں ٹھنڈک پڑنے کے لیے، ہمارے کانوں میں خوشی کی آواز آنے کے لیے، یا اللہ ایسا پیغام اس سرزمین سے لا دے میرے اللہ، تاکہ ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک، ہمارے سینے کو ٹھنڈک، ہمارے کانوں میں خوشی کی آواز آ جائے اللہ۔ ہم بڑے پریشان ہیں میرے اللہ، ہمارے بھائیوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری مساجد کے لیے، ہمارے اماموں کے لیے، ہمارے مؤذنین کے لیے ہم پریشان ہیں میرے پاک پروردگار۔ اس پریشانی کو اپنے رحمت سے دور فرما دے اللہ، اس پریشانی کو اپنے رحمت سے دور فرما دے اللہ، اس پریشانی کو اپنے رحمت سے دور فرما دے میرے پاک پروردگار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔